الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ دوستو، بزرگوں، اللہ کریم نے شروع سے لے کر آخر تک دو قسم کی جماعتیں بنی آ رہی ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے آیات دی، ہر دور میں، ہر پیغمبر کے دور میں جو بھی اس کو کتاب ملی اس کو آیات کہتے ہیں، اور اس کے جو مخالف تھے، اسلام کے مخالف، ان کے پاس آیات نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس قصے، کہانیاں، ناول، ڈائجسٹ، وقتی مخول، قسم قسم کی باتیں ہوتی تھی۔ آج کے دور میں اس مخالفت کا نام روایات ہے۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، آیات و روایات۔ اس روایات نے اسلام کا اتنا نقصان پہنچایا، شاید کسی اور نے نہیں پہنچایا ہوگا۔ ہر موضوع پر، ہر بات پر، اللہ کی ہر صداقت پر، اللہ کے ہر قانون پر، اللہ کے ہر حکم پر جھوٹی بات گھڑی ہوئی ہے، جو روایات ہے۔ نااہل لوگ، بے عقل لوگ، بے علم لوگ، علم ہونے کے باوجود وہ بے علم ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی کہ حدیث بنا کر پیش کر دیتے ہیں، جبکہ وہ حدیث نہیں ہوتی، کیونکہ صاحب حدیث کو تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً حکم دیا ہے، سختی سے کہا ہے، ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے علم والا ہے چاہے ان پڑھ ہے، اس کو اس بات کا علم ہو جائے، آیات اللہ کی کتاب ہے، سچی ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت کس کو سمجھ آئے گی؟ آیات کی سمجھ کس کو آئے گی؟ جو پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، برا نہیں ہوگا، نیک ہوگا۔ اور جو روایات ہیں وہ بد عقیدہ لوگ، بد اعمال لوگ روایات پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے میں آپ کو ایک بات خاص پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اولی الامر پیغمبر، نبی، رسول ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایسا پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ہر بات پر وہ پورا اترا، ہر بات پر پورا اترا، بیٹے کی محبت قربان کر دی۔ اللہ نے خواب میں کہا، اے ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج مجھے اور آپ کو حکم ہو، یقیناً ہم نہیں ہوں گے، اس میں پورے نہیں اتریں گے۔ اللہ جس کو ثابت قدم رکھے۔ اللہ نے حکم دیا بچوں کو، بیوی کو جنگل میں جا کے چھوڑ آؤ، پورے اترے۔ جس کام کا بھی حکم دیا اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو، وہ پورا اترے۔ حتیٰ کہ جب بیٹے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، مال اور اولاد کی وجہ سے آپ کو آزماؤں گا۔ یہ بیٹا دے کر اللہ آزما رہا تھا، کیا ابراہیم علیہ السلام مجھ سے محبت کرتے ہیں یا بیٹے سے؟ تو جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر فرمایا، قال یا ابراہیم
قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، لہذا اب چھری نہ چلاؤ، آپ کامیاب ہیں، سچے۔ جس کو اللہ سچا کہے اس کی سچائی کے کیا کہنے ہیں، جس کو اللہ سچا کہے۔ پھر اللہ کریم جب آخری نبی پر کیا کتاب نازل کرتا ہے، اس میں ذکر کرتا ہے کہ اے میرا پیغمبر کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر، وذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کر، بات سنا، اس کی بات لوگوں کو سنا۔ کون تھا ابراہیم؟ انہ کان صدیقا نبیا، وہ ابراہیم جو سچا ہے۔ یہ تو قرآن کی روشن دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو روایات ہے وہ بخاری کی روایت ہے، اس میں جناب ایک بہت لمبی چوڑی روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر لوگ پریشان ہوں گے، سب لوگ اللہ کے رسول سجدے میں گریں گے، بڑا لمبا سجدہ ہوگا، پھر سر اٹھائیں گے، حتیٰ کہ اس ذکر کے بعد ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ اے آدم، اے ابا، اللہ تعالیٰ سے حکم کر کہ حساب کتاب کرے، لوگ پریشان ہیں۔ آدم علیہ السلام عذر پیش کر دیں گے۔ یہ بہت لمبی روایت ہے۔ وہ کہیں گے جی میں تو نہیں جاتا، مجھے تو شرم آتی ہے، میں نے تو نافرمانی کی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی ساری امت، ساری مخلوق، وہ بھی عذر پیش کر دیں گے، میں نے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، اللہ ناراض ہو گیا تھا۔ ایسے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نعوذ باللہ یہ روایت کی بات ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، نہ آخری نبی کی بات ہے، یہ جھوٹی روایت کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے مجھ سے جو 3 غلطیاں ہو گئی، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، استغفر اللہ۔ اب دیکھو اس روایت میں دو نبیوں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی۔ دوسرا جو یہ روایت پیش کرتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے قال قال رسول اللہ، اب ایک جھوٹ گھڑا، اس کو پیش کیا، گھڑنے والے نے بھی اللہ کی ہدایت کی طرف نہ دیکھا، اس کو آگے بھیجنے والے نے بھی، وصول کرنے والے راوی نے بھی نہ دیکھا۔ جس کے پاس جمع ہو گئی، جو امام صاحب تھا، پورے دنیا کا امام ہے، پورے فرقے اس کو امام کہہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب سے غافل رہا۔ یہ افسوس نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کی کتاب سے واقف ہوتا، اس کا علم ہوتا، وہ روایت اکٹھی نہ کرتا، بلکہ اس کے روایت کے ساتھ ہی لکھ دیتا ھذا کذاب، یہ جھوٹی روایت ہے، لیکن انہوں نے جمع کر لی، اب اس کے اوپر لوگوں کا ایمان ہو گیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے جو میرا عنوان اور موضوع ہے وہ یہی ہے، آیات اور روایات۔ اب میں نے آپ کو آیات سنائی ہے، اس کے خلاف روایات بھی سنا دی ہے۔ روایات پر ایمان رکھنا کفر ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی کتاب سے دور ہے، وہ ہدایت سے دور ہے، وہ ظالم ہے، وہ قذاب ہے، وہ بے عقل ہے، وہ بے دین ہے۔ ہمارا کسی محدث سے کوئی مقابلہ نہیں، کوئی تنقید نہیں۔ ہماری بات ہے جو اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے وہ مومن نہیں، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت کھلی بات ہے، واضح دلیل والی بات ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے اے میرے پیغمبر تم بھی اعلان کر دو، سورۃ فاطر ہے کہ دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، اندھا اور بینا برابر نہیں، ان پڑھ اور پڑھا لکھا برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں۔ آگے فرمایا مردہ اور زندہ برابر نہیں، مردہ اور زندہ برابر نہیں۔ مردہ زندہ آدمی اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے،
نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے جاتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ زندگی کی ضروریات ہیں۔ جو مردہ ہے وہ بے جان ہے، اس میں جان کی رمق نہیں، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ وہ اپنا غسل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتا ہے مردہ اور زندہ برابر نہیں۔ لیکن افسوس روایت گھڑنے والوں پر، وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہمارے مردے تو ہمارے گھروں میں بھی آ جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی آ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی قبر میں مردے سنتے ہیں۔ ایک عالم ایڈیٹر ہے ایک جماعت کا، اس کی کتاب ہے موت کے فرشتے سے ملاقات، اس کے صفحہ نمبر 8 پر وہ لکھتا ہے کہ روح واپس لوٹائی جاتی، قبر میں روح، اب قبر میں روح واپس آ گئی، پھر تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے مردہ اور زندہ برابر نہیں۔ دیکھو اس نے کتنی حماقت کی۔ اللہ کریم اور مقام پہ فرماتا ہے ہم دوبارہ ان کو زندہ کریں گے، اپنا امر کریں گے قیامت والے دن، یعنی موت سے لے کر قیامت تک وہ مردہ ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیٹتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ آتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ اس کی نیند ہے، وہ موت ہے۔ آہستہ آہستہ انسان مٹی ہو جاتا ہے، یا مٹی ہو جاتا ہے یا اس کو زمین کے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، ہڈیاں بچ جاتی ہیں، زندگی کا تو نام ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورۃ فاتر میں ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرا پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کون سے مردے؟ من فی القبور، جو قبروں میں ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، ہدایت والی بات ہے۔ اس کے خلاف روایات ہے جو جھوٹ ہے، جو من گھڑت ہے، جو لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، نہ آپ کے دور میں تھی لکھی، نہ آپ کے صحابہ کے دور میں، نہ آپ کے تابع تابعین کے دور میں، لیکن آپ کی وفات کے 300 سال بعد لکھی گئی، جھوٹ اکٹھا کیا گیا، گھڑا گیا، اس کو نام دے دیا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے برے عقیدے سے بچائے۔ جو دوست، جو بھائی، جو شخص ایمان کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، اس کو پہلے چاہیے آیات کی قدر دل میں بٹھائے، یعنی کہ قرآن کی قدر دل میں بٹھائے، اس کو بار بار سمجھے، اس کو پڑھے، غور فکر کرے۔ پھر اس کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے اگر اس کتاب کے خلاف کوئی غلط بات آ گئی، اس کے مقابلے میں آ گئی، کوئی تصادم آ گیا، ٹکراؤ آ گیا، وہ حق نہیں ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا، اور وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ سورۃ الحاقہ پڑھیں، اس میں آیات کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنبیہ کر رہے ہیں اپنے رسول سے، آخری رسول سے تنبیہ کر رہے ہیں، وعید سنا رہے ہیں کہ اے میرا پیغمبر وَلَوْ تَقَوَّلَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تم نے کوئی اپنی طرف سے بات گھڑ کر اپنی طرف سے پیش کر دی ہمارے امر کے خلاف، ہماری کتاب کے خلاف، ہمارے حکم کے خلاف، تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کا دائنا ہاتھ پکڑ کر آپ کی شاہ کاٹ دیں گے، اور ہم سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، جس پیغمبر کو یہ حکم ملا ہو اس کی کیا جرأت؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس جو دوست بھائی یہ بات سن رہے ہیں، اس بات کو ذہن میں بٹھائیں، آیات کی قدر دل میں بٹھائیں گے تو جھوٹ خود بخود پتہ چل جائے گا، یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ ورنہ یہ ظالم لوگ، یہ فرقہ پرست لوگ، یہ عالم لوگ، یہ علامہ، یہ مفتی صاحبان یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ بیچارے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اگر سوچتے، فکر کرتے تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ آگے فرمایا، ایک حدیث مبارک میں ابھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، سورۃ عنکبوت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیات ہے، آخری سے پہلے اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ اس سے بڑا ظالم
کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جو جب اس کو حق پیش کیا جائے، اللہ کی کتاب پیش کی جائے، قرآن پیش کیا جائے، آیات پیش کی جائے، اس کو جھٹلا دے؟ ایسے ہی کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے، آپ خود جا کر دیکھ لیں، سورۃ عنکبوت ہے، آخری آیات سے پہلی آیات۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آیات اور روایات سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ ایسے سمجھ نہیں آتی، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، غور فکر کرنے سے۔ جب ہدایت کے لیے دعا کرتے رہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی کوشش کرو گے، وجاہدوا فینا، اس کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ رستہ کھول دے گا، آسانی فرمائے گا۔ وما علینا الا